وبالآخرت ہم یوقنون، 7ویں شرط ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو تسی، وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت تے لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس جملے دی تاثیر دیکھنی ہے، یہ حقانیت دیکھنی ہے تو دنیا نو پڑھ کے دیکھو، دنیا دے مذاہب کا مطالعہ کرو۔ دنیا کوئی انسان ایسا نہیں تمہیں ملے گا جیڑا اس بات کا قائل نہ ہو، جنہوں یہ گل مننی نہ پے کہ جو کچھ آدمی کرتا ہے وہ انہوں بدلہ ملنا چاہیے، وہ نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے۔ ساری دنیا کا جڑا سسٹم ہے، نظام چلن دیا ہے، ملکوں کا جڑا نظام چلتا ہے، قوموں کا جڑا نظام چلتا ہے، جڑا معاشرہ چلتا ہے، سوسائٹی کا جڑی سیاست چل رہی ہے، یہ ساری دی ساری جزا سزا دے عمل تے چلن رہی ہے، جزائے اعمال تے مبنی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کافر معاشرہ ایسا نہیں جڑا اس اصول نہ منے۔ یہ تو دنیا کی گل ہے نا کہ دنیا جو بھی کوئی بندہ کرے، اگر برائی کرے گا تو انہوں گرفتاری ہوئے گی اور اصلاح ہوئے گی، نیکی کرے گا تو شاباش ملے گی۔ یہ دنیا کی گل ہے نا، پھر یہ رزلٹ آخرت بھی کی نکلے گا، کوئی ہے کہ نہیں۔ اچھا دنیا نو پڑھ کے دیکھو تسی، دنیا کسی نے بھی کسی انکار نہیں کیتا کہ ایک آدمی ظالم ہے، ساری عمر ظلم کرتا رہا، گرفتار نہیں ہویا، انہوں وہ ظلم کا کوئی بدلہ نہیں ملیا، کوئی سزا نہیں ملی۔ جنہ اتنے ظلم کرتا رہا انہاں مظلوماں دی دادر سے کسی جگہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دنیا کا ہر عقلمند آدمی کہندا ہونی چاہیے۔ ایک آدمی نیکیاں کرتا رہا، بھلائیاں کرتا رہا، خدمت خلق کرتا رہا، کوئی رزلٹ نہیں نکلیا، کچھ نہیں لبا انہوں بدلہ ملنا چاہیے کتے کہ نہیں؟ کتے وہ نام ہے کہ نہیں؟ عقل مند کہندی ہے کہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جڑا ہونا چاہیے اتنے آئی نا گل جدوں، ادو اختلاف ہوا قوموں کے اندر، مذہبوں کے اندر۔ جتنی غیر مسلم دنیا کے مذاہب نے وہ کہتے ہیں کہ مرن کے فوراً بعد روحانی طور پہ بندے کو جزا سزا ہوگی۔ دھیان نہ سنو گل ذرا، اسلام نے دی تردید کی ہوئی، بلکہ جی کہو کہ انبیاء نے دی تردید کی، پوری جماعت انبیاء کی تردید کر دونوں اس طرح نہیں ہے۔ اسی جو عمال کرنے ہیں نا وہ جسم نال کرنے ہیں، روحانیت نال نہیں کرتے، جسم نال کرنے ہیں۔ ساڈے ہاتھ کرتے ہیں، ساڈے قلم کرتے ہیں، ساڈا دماغ کرتا ہے، ساڈی اکھ کرتی ہے، ساڈے کن کرتے ہیں، یہ اعضاء جڑے نے یہ کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کے ذریعے کرنے ہیں اسی عمل۔ اب حواس خمسہ سارے آزاد رہ گئے، مٹی کا حصہ بن گئے، تو جنہ یہ عمل کیتا ہے وہ اتنے ہے ہی نہیں، بدلا کنوں دین رہے ہو؟ روحانیت نو کتوں لے آئے ہو؟ ایک کافرانہ عقیدہ سی جدی ابتدا کئی صدیاں 8 صدیاں قبل مسیح تو ہوئی اس فلسفے دی، اور آج پوری دنیا دے چھا گیا۔ ہر طرف یہ خیال ہو گیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو پھر وہ جزا سزا عالم برزخ میں یا قبر شروع ہو جاتی ہے۔ ارے قرآن نے گل نہیں کہی، انبیاء نہیں یہ گل کہتے۔ انبیاء کہتے ہیں تمہیں دوبارہ زندہ کیتا جائے گا۔ سورت قیامت دی بالکل ابتدائی یاد پڑھ کے دیکھ، سورہ قیامت، لا اقسم یوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ نہیں، میں قیامت نو گواہ بنانا، انسان دی سوچ نو، وہ ضمیر نو گواہ بنا کے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسی یہ ہڈیاں کٹھیاں نہیں کریں گے؟ فرمایا ہاں اسی اس گل تے بھی قادر ہاں کہ یہ فنگر پرنٹ جڑے بھی بنائیے، وہ فنگر پرنٹ جسم دے ہوندے نے کہ روح دے ہوندے نے؟ سمجھاؤ سانوں، کتنے نے وہ کتاباں، کتنے فلسفے لکھے لوگوں نے؟ اللہ کہنا تینوں اٹھانا ہے، اٹھا کے تینوں پھر بدلہ دینا ہے۔ جس جسم دے نالے سارا کچھ کیتا ہی نہ، یہ جسم نو لیا جائے گا، پھر انہوں دا بدلہ ملے گا۔ وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت دے تے یقین پیدا کرے۔ کیوں فرض کیتا گیا ہے؟ اگر انہوں ہٹا دئیے نا اس نقطے نو، یقین منو، نیکی بدی کرنے کا کوئی فرق ہی نہ رہ جائے، نیکی کی ضرورت ہی نہیں پھر۔
اور جتھے جو بدلہ ہی نہیں ملنا کسی گل کا، برائی دی سزا نہیں ملنی، نیکی دی جزا نہیں ملنی، تے پابندیاں لاؤن دی کی لوڑ ہے؟ پھر اپنی ذات اتنے پابندیاں لان دی کی ضرورت ہے؟ اور انسانوں اتنے پابندیاں لاؤن دی، قانون بنان دی پھر کی ضرورت ہے؟ پھر تے کھلی چھٹی آ، پھر تے بڑا نعرہ، بڑا زبردست فٹ آؤں نعرہ، میرا جسم میری مرضی، فٹ ہو رہا ہے پھر نعرہ، میں جو مرضی کراں، جدوں جزا سزا ہی نہیں کوئی۔ گل دی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جزا سزا ہی کوئی نہیں، یقین نہیں جدوں آخرت تے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں جو مرضی کراں۔ اس گل نو سمجھان لئی کہ نہیں ہے جو ہونا، تیرا جسم، تیری جان، تیرے سب کچھ او دے کنٹرول تے جن نے تینوں پیدا کیتا ہوئے، او دا کنٹرول اتنا زبردست ہے کہ چاہے تے بیٹھے بٹھائے آدمی نو فالج پی جائے، وہ چاہے تو سڑک تے جاندے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ چاہے ہارٹ اٹیک ہو کے سٹیج تے بندہ مر جائے۔ یہ کی تو واقعات ہوندے نہیں ہیں۔ ہے کوئی بندہ کنٹرول کرنے والا انہاں چیزاں؟ ہے کوئی روک لین والا؟ دنیا دے بڑے بڑے ڈاکٹر موت کا شکار ہوئے نہیں کہ نہیں؟ اور بڑے بڑے شہنشاہ کھوان والے مرے نہیں کہ نہیں؟ کینسر نہ مریا شہنشاہ ایران اپنے آپ کو کھوان والا؟ کدھر گئی مرضی؟ اس لیے انج سمجھو جی بے لگام گھوڑے نو لگام دیتی ہوندی ہے نا، عقیدہ آخرت دی اونجی گل۔ اس طرح ہی جی بریک ہوندی گڈی دی، بریک لاؤندی ہوئے عقیدہ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین آخرت تے پیدا ہو جاوے تے اے بندے نو اے یقین روک دیندا ہے برائی کرن دا، بری سوچ تو روکدا ہے۔ اس لیے انہوں شرط دے طور پہ بیان کرتا گیا ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن تو فائدہ صرف وہ لوگ اٹھان گے جہے یہ شرطاں منن گے، جنہ دی زندگی چ اوصاف موجود ہون گے، تے جنہ دی زندگی چ اوصاف ہیں رزلٹ کٹ کے رکھ دیتا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اے نہیں لوگ جڑے ہدایت یافتہ نے، اور اے نہیں جڑے لوگاں نے فلاح یاب ہونا ہے۔ دنیا چ بھی کامیاب زندگی انہاں دی اور آخرت دے اندر بھی کامیاب زندگی انہاں دی۔ یہ آؤ گل سمجھے؟ اس حوالے نال ذرا اس پوائنٹ بیان ہوئے نے، قرآن مجید نو پڑھدے ہوئے ہاں کئی باری لوگاں نے یہ سوال اٹھائے نے، کئی بار سانوں بھی پوچھے لوگوں نے کہ جی قرآن جڑا پہلے ہی متقی ہے پھر وہ لیے ہدایت ہے، تو پھر تو کوئی گل نہ ہوئی، وہ تو پہلو ہی متقی ہے۔ ارے پہلو متقی نو گل سمجھ لا، گل کہی نہیں گئی کہ پہلو متقی ہے۔ یہ وصف دسیا انساناں دے، کسے مذہب، کسے مسلک، کتنے مرضی ہوئے بندہ، اگر وہ دی عادت اس طرح دی ہے، وہ دی سمجھداری والی عادت ہے، تو وہ اچھا اصولاں نو دنیا دے وچ لپک کے اختیار کرے گا اور انہاں دے اوتے اپنی زندگی نو ٹال دے گا۔ تے زندگی یہ چند روزہ زندگی جڑی ہے اس وقت وہ دے واسطے مفید ہوئے گی جو اسلام دے اس قالب وچ ٹل جائے گا، تو پھر یقیناً اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون دا نمونہ بنے گا، اور اے انعام اے جڑی کامیابی ہے انہوں پھر حاصل ہوئے گی۔ اس دنیا چ بھی وہ لوگ کامیاب نے جنہ نے بچ کے زندگی گزاری ہے، اور آخرت بھی وہی کامیاب نے جنہ بچ کے زندگی گزاری ہے۔